Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, we have discussed different needs which Islamic banks satisfy through different modes of financing. اگر کسی ادارے کو کوئی نیا پروجیکٹ لگانا ہو، شروع کرنا ہو اور جس میں کہ ہیوج اماؤنٹ فائنانسز کی درکار ہو تو اس کے لیے اسلامک بینکس کیا کر سکتے ہیں؟ بعض ضروریات ایسی ہیں کہ جو اسلامی بینکس اکیلے پوری کر سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسے پروجیکٹس بھی ہو سکتے ہیں کہ جو کسی ایک ادارے کے لیے فائنانس کرنا اکیلے ممکن نہ ہو. تو ان مختلف صورتوں میں ایک اسلامی بینک کس طرح سے یہ کام کر سکتا ہے. وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس سم ڈیٹیلز ان دا پریزنٹ لیکچر. تو پروجیکٹ فائنانسنگ کے لیے جو موڈ استعمال ہو سکتے ہیں وہ وہی ہیں کہ جو اسلامی بینکوں کے لیے لسٹ پر اویلیبل ہو سکتے ہیں. مثلا اجارہ کا ہو سکتا ہے، استثناء کا ہو سکتا ہے، ڈیمینشنگ مشارکہ کا ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس میں پہلا کیس یہ ہے کہ کنسٹرکشن آف اے سیمنٹ پلانٹ means a party is interested to get a plant constructed and started for the production of cement in the country, and they request an Islamic bank to provide finances for this purpose. Islamic bank can enter into diminishing musharaka arrangement with the client. جیسے ہم نے ہاؤس فائنانسنگ میں ڈیمنیشنگ مشارکہ کا استعمال دیکھا، اس میں بھی کیونکہ کنسٹرکشن وغیرہ انوالو ہے تو بینک اس کے ساتھ ڈیمنیشنگ مشارکہ ارینجمنٹ کر سکتا ہے کہ وہ چیز تعمیر کر کے جوائنٹ اونرشپ ارینجمنٹ کے تحت تیار کی جائے گی اور بینک اپنا حصہ کلائنٹ کو کرائے پر دے دے گا اور کلائنٹ اس کو استعمال کرنے کا رینٹ فراہم کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بینک کی انویسٹمنٹ بھی پرچیز کرنا شروع کر دے گا. And within a defined period of time, he will purchase all the ownership rights of the bank and will become sole owner of the project. This is one part of the story کہ کلائنٹ کے ساتھ جو کہ سیمنٹ کا انڈسٹری لگانا چاہتا ہے بینک کیا کرتا ہے. Now second part is that bank will enter into an istisna contract with any contractor کہ جو لوگ کنسٹرکشن میں انوالو ہیں ان کے ساتھ بینک استثناء کا معاہدہ کرتا ہے کہ وہ ایک گیون ٹائم پیریڈ میں یہ پورا پروجیکٹ کنسٹرکٹ کر کے بینک کو فراہم کرے، اور اس کی شرائط طے کر لی جاتی ہیں، اس کی ساری تفصیلات، اسپیسیفیکیشن جس میں نقشے وغیرہ ہوتے ہیں کہ کس ڈیزائن کے مطابق، کس معیار کے مطابق یہ چیز تیار کی جائے گی. تو وہ کنسٹرکشن ہوتی ہے، اور جب وہ کنسٹرکشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو وہ پروجیکٹ پھر کلائنٹ کے حوالے ہو جاتا ہے جسے وہ استعمال کرنا شروع کرتا ہے، اور ڈیمنیشنگ مشارکہ کے ارینجمنٹس کے تحت اس کو بینک کو رینٹ کی پیمنٹ بھی کرتا ہے اور اس کی انویسٹمنٹ پرچیز کرنا بھی شروع کر دیتا ہے. تو اس طرح سے مثلا 10-15 سال کے عرصے میں بینک اپنی انویسٹمنٹ بھی وصول کر لیتا ہے اور اس پر کچھ ریٹرن بھی حاصل کرتا ہے. So this is one example for a relatively small level project which bank can finance alone. جو اپنے ہی ریسورسز سے اس کو بینک کے لیے ممکن ہوتا ہے کہ وہ اس کو فائنانس کر لے. Second may be the case where it is not possible for the bank to provide all the finances by itself. یعنی اکیلے اس کے لیے وہ ہیوج اماؤنٹ فراہم کرنا ممکن نہیں ہوتا، تو اس کے لیے بینک سینڈیکیٹ ارینجمنٹس کرتا ہے. سینڈیکیٹ ارینجمنٹس یہ ہوتے ہیں کہ جو بینک اس میں اسٹارٹ لیتا ہے، اس میں انیشیٹو لیتا ہے، وہ اور بینکوں سے رابطہ کرتا ہے کہ یہ ایک پروجیکٹ ہے جس میں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب شامل ہو جائیں، اور اس طرح سے وہ تمام ادارے جب اس بات پر ایگری ہو جاتے ہیں، آپس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز نیگوشیٹ کرتے ہیں، تو جو بینک انیشیٹو لیتا ہے اس کو ارینجر بینک کہا جاتا ہے کہ جو سارے معاملے کو ارینج کر رہا ہوتا ہے، اور اس میں ہر ایک کے رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز آپس میں ڈیفائن ہو جاتے ہیں، اور وہ تمام لوگ فنڈز فراہم کرتے ہیں، تمام ادارے،
اور اس سے وہ پروجیکٹ کمپلیٹ کیا جاتا ہے اور کمپلیٹ کر کے پارٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اور اس کے لیے یہ بھی ممکن ہے کہ جو ہیوج اماؤنٹ چاہیے اس کے لیے سکوک ایشو کر دیے جاتے ہیں آن دا بیسس آف مشارکہ, اور وہ مشارکہ سرٹیفکیٹ ہولڈر جو ہیں پارٹنر تصور کیے جاتے ہیں, اور جب وہ پروجیکٹ کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے جو ریٹرنز آتے ہیں وہ ریٹرنز ان تمام سکوک ہولڈرز میں ڈسٹریبیوٹ کیے جاتے ہیں. ان کی ایک میچورٹی ہوتی ہے کہ مثلا یہ سکوک 5 سال کے عرصے کے ہیں یا 10 سال کے عرصے کے ہیں, اور جب وہ عرصہ پورا ہو جاتا ہے تو وہ سکوک ان سے واپس خرید کے ان کو ان کی انویسٹمنٹ دے دی جاتی ہے. تو اس طرح سے بڑی مقدار میں رقم کا ارینج کرنا ممکن ہو پاتا ہے, اور جو ادارے انویسٹمنٹ میں دلچسپی رکھتے ہیں ان سب کو انویسٹمنٹ کی اپرچونٹی بھی مل جاتی ہے, اور نئے پروجیکٹس اکانومی میں لگتے ہیں اس کی وجہ سے, جس سے کہ اکانومی میں بہتری آتی ہے, اکانومی میں جاب اپرچونٹیز کریٹ ہوتی ہیں, پروڈکشن لیول انکریز کرتا ہے جس سے کہ پوری اکانومی گرو کرتی ہے. تو یہ مختلف طریقے ہیں کہ جس میں کہ پروجیکٹ فائنانسنگ اسلامک بینکس اب آسانی کر پاتے ہیں وداؤٹ انوالونگ انٹرسٹ اور اینی ادر پروہیبٹڈ ایلیمنٹس.